حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، میں بھوکا ہوں۔ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کسی زوجہ کے پاس پیغام بھیجا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے تو بھجوا دیجئے۔ تو گھر سے جواب آیا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میرے پاس پانی کے سوا گھر میں اور کچھ نہیں ہے۔ جب یہ جواب آیا تو رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب میں اعلان فرمایا، کوئی ہے جو ہمارے اس مہمان کو آج اپنے گھر لے جائے اور کھانا کھلائے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، میں اپنے ساتھ ان کو لے جاتا ہوں اور میں گھر میں جا کے ان کو کھانا کھلاؤں گا۔ مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابی حضور کے مہمان کو اپنے گھر لے گئے۔ وہ کھانا ان کے لیے اپنی ذاتی ضرورت کے لیے تھا، اس سے زیادہ نہیں تھا، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، اپنی زوجہ کو فرماتے ہیں کہ جب کھانا لے کر آؤ تم رکھنے کے لیے تو چراغ کو صحیح کرنے کے بہانے چراغ کو بجھا دینا۔ چراغ کو صحیح کرنے کے بہانے چراغ کو بجھا دینا، اور بجھا دینے کے بعد ہمارے ساتھ بیٹھ جانا اور ہاتھ کو اٹھا کے منہ کی طرف لے جانا اور اپنے منہ کو ہلاتی رہنا، تاکہ اس بہانے مہمان جو ہے وہ کھانا کھا لیں۔ اللہ اکبر! جذبہ ایثار کی کتنی شاندار یہ مثال ہے۔ وہ صحابی اپنی زوجہ کو جس طرح سمجھاتے ہیں اسی کے مطابق ان کی زوجہ محترمہ عمل کرتی ہیں، بچوں کو بھوکا سلا دیتی ہیں، اور کھانا جو ایک بندے کا ہوتا ہے وہ کھانا لے آتی ہیں اور لے آ کے مہمان کے سامنے رکھ دیتی ہیں، اور مہمان جب کھانا شروع کرنے لگتا ہے تو چراغ کو صحیح کرنے کے بہانے چراغ کو بجھا دیتی ہیں اور پھر وہاں ساتھ بیٹھ جاتی ہیں اور اپنے منہ کو ہلاتی رہتی ہیں اور اپنا ہاتھ بھی منہ کی طرف بار بار اٹھاتی ہیں۔ مہمان یہ سمجھتا ہے کہ کھانا اتنا ہے کہ ہمارے ساتھ میرے ساتھ میزبان بھی کھا رہے ہیں، لیکن کیا ہے، کھانا صرف ایک بندے کا تھا جو مہمان نے کھایا۔ رات یوں گزر گئی، صبح جس وقت بارگاہ جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے جس طرح رات کو اپنے مہمان کی ضیافت کی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوا ہے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا کہ اس مقام پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جس کے الفاظ ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ ایثار کرتے ہیں اپنا کھانا، اپنی ضرورت کی چیز وہ دوسروں پر خرچ کر دیتے ہیں، حالانکہ خود ان کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے، ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث ہے، جس کی تمہیں حاجت ہو، ضرورت اور حاجت کے باوجود تم اس کو کسی پر خرچ کر دو، کسی اپنے سے زیادہ ضرورت مند پر اس کو خرچ کر دو، یہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ وہ یہ جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہے یہ حضرت ابو طلحہ اور ان کی زوجہ محترمہ کا واقعہ ہے۔